الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی سبق نمبر 21 وقف کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کا کافی سارا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ آخری قاعدہ اس کا نون قطنی، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم علامات وقف یعنی جو وقف کی علامتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون قطنی کیا ہے، اس کی تعریف سماعت فرما لیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تعریف اس کی بیان کی ہے۔ نون قطنی والے کلمات کے ہجے کر کے ہم پڑھیں گے، اور میں ساتھ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے تعریف پڑھی ہے، سنی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن جب آپ نون قطنی کے متعلق پڑھیں گے کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ صفحہ نمبر 36 نکال لیں۔ صفحہ نمبر 36 ہے، سبق نمبر 21 کی آخری 2 لائنیں جس میں نون قطنی کا ذکر ہے۔ پڑھیے خیران الوصیۃ۔ اب ہم نے خیرا پر وقف نہیں کیا، اس پر تنوین ہو اور اس کے بعد وصلی حمزہ ہے، یعنی کہ الوصیہ کا جو الف ہے وصلی حمزہ ہے، اس پر عارضی زیر لگائی جاتی ہے۔ تو جب ہم نے اس کو آگے ملانا ہے تو خیرن اگر ہو تو اس کے تنوین کو ہم نے نون ساکن کو، کیونکہ تنوین نون ساکن ہی ہوتا ہے، اس کو چھوٹا سا زیر دے کے ہم نے آگے لام سے ملا دیا، وصلی حمزہ کو ہم نے گرا دیا، یعنی الوصیہ کا جو حمزہ تھا اس کو ہم نے گرا دیا وصل میں، یعنی ملاتے ہوئے ہم نے اس کو نہیں پڑھا، اور خیرن کا جو تنوین کا نون ساکن ہے اس کو زیر دے کے آگے ہم نے ملا دیا۔ اب اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ابھی ہم نے جو پڑھا خیران الوصیۃ، اگر آپ نے ان کے درمیان رکنا ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پڑھیے خیرا۔ اب یہاں آپ نے وقف کیا ہے، اب اس کو پڑھیں گے الوصیۃ۔ جو الوصیہ پر جو الف تھا اس پر ہم نے عارضی زبر لگا کے اس کو پڑھا ہے، وصلی حمزہ کو ہم نے عارضی حرکت دے کے پڑھ لیا۔ ملا کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، رک کر پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ آگے پڑھیے شیبان السماء۔ ان دونوں کے درمیان میں اگر آپ نے نون قطنی دے کر نہیں پڑھنا تو رک کر پڑھنے کا، وقف کر کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، شیبا السماء۔ اب جو السماء کا حمزہ ہے وہ تو اس پر تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو اس پر زیر لگائی گئی ہے، زبر لگائی گئی ہے، یہ ہے عارضی حرکت۔ یا نون قطنی دے کر پڑھ لیں، اگر ایسے نہیں پڑھنا تو عارضی حرکت لگا کے پڑھ لیں، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ منیبین ادخلوہا، یہ نون قطنی دے کر آپ نے پڑھا۔ اگر وقف کرنا ہے تو پڑھیں گے منیب۔ وقف میں یاد رکھیے اس پر مد آ جائے گی، کیونکہ با کو جب آپ نے وقف میں ساکن کیا، عارضی سکون اس پر ڈالا تو پیچھے اس کے نون یاز نی یا مدہ ہے، اس لیے حروف مدہ کے بعد عارضی حرکت ہو تو مد عارض آ جاتا ہے۔ منیب ادخلوہا، مبین اقتلوا،
درمیان میں وقف کرنا ہے تو پڑھیں گے مبین، مبین، اقتلوا، اقتلوا، قدیر الذی، قدیر الذی، قدیر قدیر الذی، الذی، خبیران الذی، خبیران الذی، خبیرا خبیران الذی۔ الذی، اوپر جو طریقہ لکھا ہے اوپر والے حروف یہ نون قطنی کے ساتھ پڑھے گئے، نیچے وقف کر کے پڑھنے کا طریقہ، دونوں میں سے آپ کوئی سا طریقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب وقف کی جو علامات ہیں ان کے بارے میں سماعت فرما لیں، صفحہ نمبر 35 پر آ جائیں۔ علامات وقف، سب سے پہلے گول دائرہ بنا ہوا ہے، پہلے وقف کی علامت کیا ہے؟ گول دائرہ، اس کو وقف تام کہتے ہیں اور یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اگر کوئی 2-3 آیات کٹھے بھی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور آگے ہے جی میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو جہاں پر لفظ لازم آ جائے وہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر آپ نے ضرور ٹھہرنا ہے، وقف لازم پر ضرور ٹھہرنا ہے۔ آگے ہے تو، قرآن کریم میں جہاں تو لکھا ہے وقف کی علامت ہے تو، اسے کہتے ہیں وقف مطلق۔ کیا کہتے ہیں؟ جی وقف مطلق۔ تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، تو آپ پر کیا بہتر ہے؟ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں ٹھہرا تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ آگے ہے جی جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر، یہاں بھی ٹھہرنا بہتر، تو پر بھی ٹھہرنا بہتر تھا، اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر عمل ہم نے کرنا ہے۔ بہتر کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ تو پر بھی اور جیم پر بھی بہتر کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ اگر آپ دونوں پر نہیں ٹھہرے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن بہتر عمل ہم نے کرنا ہے۔ آگے ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کو آسان ذرا کر لیں کہ میم پر لازمی ٹھہرنا، تو اور جیم پر بہتر کیا ہے؟ ٹھہریں، اور زا پر بہتر ہے نہ ٹھہریں۔ تو جیم پر بہتر ہے ٹھہریں، اور زا پر بہتر کیا ہے؟ نہ ٹھہریں۔ اور صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کے پڑھنا ہے، جہاں صاد لکھا ہے پیچھے سے ملا کے پڑھیں، یہاں رکے نہیں۔ اور لا کے بارے میں اس کی ذرا تفصیل تھوڑی زیادہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اگر آیت کے اوپر لکھا ہوا لا آ جائے، یعنی گول دائرے کے اوپر، گول دائرہ کس کی علامت ہے؟ وقف تام کی، یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اگر گول دائرے کے اوپر لا لکھا آ جائے تو وہاں ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی کچھ قراء حضرات نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرا جائے، کچھ قراء حضرات کے نزدیک یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آیت کے علاوہ یعنی گول دائرے کے علاوہ لکھا ہوا لا آئے تو وہاں پر نہ ٹھہرا جائے، یعنی وہاں پر کنفرم ہے کہ وہاں نہ ٹھہرے، گول دائرے پر آ جائے تو وہاں پر اختلاف ہے۔ آگے ہے جی اعادہ۔ اعادہ کیا ہے؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، یعنی آپ نے پڑھتے پڑھتے آیت میں کہیں آپ نے وقف کر لیا، آپ کا سانس ٹوٹ گیا، یا ویسے ہی آپ نے وقف کر لیا تو 2 3 4 کلمات پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو کہتے ہیں اعادہ کرنا۔ تو یہ وقف کی علامتوں کے بارے میں نے بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح مخارج و تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم یا رب العالمین۔ تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔